عرب کے وسیع و عریض صحرا میں جہاں سورج کی تپش ریت کے ذروں کو آگ میں بدل رہی تھی، جہاں ہوا کے جھونکے نقش قدم مٹا رہے تھے، یہاں ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کا نام فدق تھا۔ فدق کے لوگ تجارت اور زراعت سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ بہادر، مہمان نواز اور اپنے رسم و رواج کے پابند تھے۔ فدق میں ایک ایسا سورما رہتا تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام رکانہ تھا۔ رکانہ قبیلہ بنی سولیم سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام رکانہ بن عبد یزید تھا، لیکن لوگ اسے صرف رکانہ پہلوان کے نام سے جانتے تھے۔ اسی نام سے وہ مشہور تھا۔ رکانہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جسمانی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پورے عرب میں اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کشتی لڑتا تھا تو ریت کے میدان میں اس کے قدموں کے نشان گہرے گڑھوں کی صورت اختیار کر جاتے تھے۔ اس نے کبھی بھی کسی سے بھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ ہر مقابلے میں اپنے حریف کو شکست کھانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ایک دن رکانہ پہلوان کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نبی تشریف لائے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی تھی۔ لوگ مختلف انداز میں اس نبی کے بارے میں باتیں کرنے لگے تھے۔ کچھ ان پر ایمان لائے تھے، جبکہ کچھ انہیں جھوٹا اور جادوگر کہا کرتے تھے۔ رکانہ پہلوان نے بھی یہ سن کر دل میں سوچا کہ اگر واقعی ہی وہ نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو انہیں میری طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ رکانہ کا بیٹا، جس کا نام یزید تھا، اپنے باپ کی طرح بہادر اور طاقتور تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا اور کشتی کرتا اور اپنے باپ کے ساتھ مکہ جانے کے لیے بے تاب ہوا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نبی کون ہے اور ان میں کتنی طاقت ہے۔ سورج کی تپش سے ریت کے ٹیلے انگاروں کی مانند دہک رہے تھے اور ہوا کے تیز جھونکے ان کے چہروں کو چھوتے تو لگتا جیسے کسی نے نمک کے ذرات اچھال دیے ہوں۔ پانی کی کمی نے ان کے حلق خشک کر دیے تھے، لیکن رکانہ کے قدم نہ رکے اور نہ ہی اس کے حوصلے پست ہوئے۔ اس کے دل میں ایک ایسی جستجو تھی، ایک ایسا ولولہ تھا جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور رکانہ نبی آخر الزماں سے ملنے کے لیے بے چین، بے تاب اور بے قرار تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی ہی کیا ان میں وہ طاقت، وہ قوت، وہ نور، وہ چاشنی اور مٹھاس ہے جس کا چرچا پورے عرب میں پھیلا ہوا ہے۔ آخر کئی دنوں کی تھکن اور پیاس کے بعد وہ مکہ کی سرزمین میں پہنچے۔ یہاں کی فضا میں ایک ایسی روحانیت تھی، ایک ایسا سکون تھا جو انہیں اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ لوگوں کے چہروں پر ایک ایسا نور تھا جو رکانہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، گویا یہاں کی ہر چیز اللہ کی رحمت سے معمور تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، یزید، مجھے لگتا ہے یہاں ضرور کوئی خاص بات ہے۔ دونوں باپ بیٹا نبی آخر الزماں کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے قدم مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور تجسس تھا۔ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں ایک سادہ سے حلیے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو دل کو چھو لینے والی ہو، گویا کہ وہ ہر آنے والے کو خیر مقدم کر رہی ہو۔ رکانہ پہلوان نے خود پہچان لیا کہ وہی ہستی ہے جن کی تلاش میں وہ اتنی دور سے مکہ آیا تھا۔ جیسے ہی رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قدم رکے،
اور سینہ تانے نگاہیں چمک رہی تھیں۔ اس نے گرجدار آواز میں سلام کیا اور پھر اپنا تعارف کروایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص بھی آپ سے ملاقات کرتا آپ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور فرماتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ سے فرمایا، اے رکانہ، تم بت پرستی سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ جب رکانہ نے دیکھا کہ آپ ہمیں تبلیغ فرما رہے ہیں اور ہم ہیں کہ آپ سے کشتی کرنے آئے ہیں، تب رکانہ نے گرجدار آواز میں کہا، اے محمد، میں رکانہ ہوں، پورے عرب کا نامی گرامی پہلوان۔ میری طاقت کے چرچے آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ ایک لمحے کو رکانہ چپ ہوا، پھر بولا، میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو آئیے مجھ سے کشتی لڑیں۔ اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کی بات مان کر ایمان لے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک پر نور مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے رکانہ کی بات مانتے ہوئے فرمایا، اے رکانہ، اگر تمہاری یہی خواہش ہے کہ تو اسلام کشتی لڑنے کے بعد قبول کرو گے تو پھر میں تم سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ رکانہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سوچا، آپ میرا کیا مقابلہ کریں گے؟ آج تو میں اپنی طاقت کا لوہا منواؤں گا اور آپ کی نبوت کا راز فاش کر ڈالوں گا۔ یہ ایک ایسا مقابلہ تھا جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ ایک طرف آپ جن کا معمول انتہائی سادہ تھا، جنہوں نے کئی دن کے فاقے بھی کاٹے تھے، کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈال کر پانی پی لیتے تھے اور شب و روز گزار لیا کرتے تھے۔ دوسری طرف رکانہ، جو کہ ہر روز معلوم نہیں کتنا گوشت اور وافر مقدار میں دودھ کا استعمال کرتا تھا۔ رکانہ نامی اس پہلوان کی جسمانی طاقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلا 200 آدمیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بچھاڑ سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ محترم ناظرین، جب مقابلہ شروع ہوا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رکانہ کے غرور کے سارے دعوے دھوئیں کی طرح اڑ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایسے زور سے زمین پر گرایا جیسے کوئی تنومند درخت طوفان کے زد میں آ کر زمین بوس ہو جائے۔ یہ دیکھ کر رکانہ دنگ رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا انسان جس کا ظاہری حلیہ کمزور لگتا ہے، اتنی بے پناہ طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ رکانہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا، لیکن اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بڑی آسانی سے گرا دیا۔ رکانہ نے پھر تیسری بار کشتی کا مقابلہ کرنے کا کہا، اور پھر جب رکانہ تیسری بار بھی ہار گیا تو اسے اپنی شکست کا یقین ہو گیا۔ تب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، اے محمد، میں آج تک بہت زیادہ کشتیاں کر چکا ہوں مگر کبھی کسی سے ہارا نہیں ہوں، لیکن آج آپ نے مجھے تینوں بار ہی ہرا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ میں آپ کے دین میں داخل ہوتا ہوں۔ اسی طرح عرب کا مشہور زمانہ پہلوان رکانہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور معجزات کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ جب رکانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اپنی شکست تسلیم کی اور اسلام قبول کر لیا تو اس کا بیٹا یزید، جو خود بھی ایک نامور پہلوان تھا، اپنے باپ کی اس ناکامی کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے دل میں ایک آتش فشاں تھا جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو للکارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ یزید جوانی کے جوش اور اپنے باپ کی شکست کے غم میں بھرپور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد، آپ نے میرے باپ کو کشتی میں ہرا کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ ایک غیر معمولی انسان ہیں، لیکن میں ابھی تک آپ کی طاقت کو نہیں پرکھ سکا۔
کیا آپ مجھ سے بھی کشتی کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی اس بات کو قبول فرمایا۔ آپ جانتے تھے کہ یزید کے دل میں ابھی تک شک و شبہات ہیں اور اسے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی یزید نے اپنے آپ کو اس مقابلے کے لیے تیار کیا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ طاقتور تھا اور اس نے بھی کسی سے بھی کبھی شکست نہیں کھائی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا کر اپنے باپ کی شکست کا بدلہ بھی لے گا اور اپنے قبیلے کا سر فخر سے بلند کر دے گا۔ چنانچہ جب کشتی شروع ہوئی تو یزید نے اپنی تمام تر طاقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہر وار کو آسانی سے روک دیا۔ یزید حیران رہ گیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے یزید کو موقع دیا کہ وہ اپنی پوری طاقت آزما لے۔ پھر اچانک سے ایک برق رفتار حرکت سے آپ نے یزید کو زمین پر دے مارا۔ یزید کی پیٹھ زمین سے زور سے ٹکرائی، اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ یزید نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، آپ کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور فرمایا، یزید تم ایک بہادر جوان ہو، لیکن یاد رکھو کہ حقیقی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس طرح طاقت عطا فرمائی ہے۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں کوئی شک باقی ہے؟ یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رکانہ اور اس کے بیٹے یزید کا مسلمان ہونا پورے عرب میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ اگر رکانہ جیسا سورما مسلمان ہو سکتا ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس واقعے نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی۔ رکانہ نے اپنی باقی کی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری اور ایک بہادر اور پروقار صحابی رسول بن گئے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑے۔ ان کی شجاعت اور قربانیوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رکانہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ زمانہ کی گرد آلود وادیوں میں ایک ایسا رشتہ پروان چڑھا جو خون کے تعلق سے بھی کہیں زیادہ گہرا رشتہ تھا۔ رکانہ پہلوان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک ایسا رشتہ جو تاریخ کے اوراق میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک دن جب رکانہ نے ایمان کی روشنی میں اپنا وجود غرق کیا تو یہ رشتہ کھل کر سامنے آیا، جیسے صحرا میں کسی چشمے کا اچانک ظہور ہو۔ یہ رشتہ محض خاندانی نسب کا نہیں تھا بلکہ ایک مشترکہ جد امجد عبد مناف ہونے کا تھا۔ عبد مناف جو قریش کے ایک معزز سردار تھے، ان کی اولاد میں سے ایک شاخ ہاشم کی طرف تھی جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا، اور دوسری شاخ مطلب کی طرف تھی جس سے رکانہ کا تعلق تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کسی نسل، قبیلے یا خاندان تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایک عالمگیر دین ہے جو تمام انسانوں کو ایک ہی جگہ پر جمع کرتا ہے۔ رکانہ ایک بہادر اور طاقتور پہلوان تھا، لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو تسلیم کیا اور اسلام کے دامن میں پناہ لی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام کی کشش ہر دل کو اپنی طرف کھینچ دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی، نرمی اور شفقت کے بے پناہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ بھی جان لیجئے کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت، بہادری کا چرچا بھی عام تھا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور بہادر تھے۔